الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ الازکیاء اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ والیتامى والمساکین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع وهو يعلم به او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم، آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں کائنات کے خالق و مالک نے اپنی مخلوقات کے کچھ حقوق اپنی مخلوق یعنی حضرت انسان کو بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، حکم دیا کہ تم ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک جو پڑھا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے اور فرمایا جو آدمی اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، اپنے پڑوسی کی بھوک اور پیاس کا خیال نہیں رکھتا، وہ آدمی مجھ پہ ایمان نہیں لایا۔ فرمایا ما آمن بی من بات شبعان، وہ آدمی مجھ پہ ایمان نہیں لایا جو رات کو سو جاتا ہے خود کھا کر، اپنا پیٹ بھر کر، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ، اور اسے پتہ بھی تھا، اسے علم بھی تھا کہ میرے پڑوسی کے پاس کھانے پینے کے کچھ نہیں، لیکن خود کھا کر سو گیا، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا۔ اور ایک روایت سے مختصر فرمایا، مطلقاً فرمایا وہ آدمی مجھ پہ ایمان نہیں لایا جو رات کو سیر ہو کر کھا کر سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ عزیزان مکرم، میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دین اسلام کی جو حکمت ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، جو اس کی روح ہے، وہ یہ ہے ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ہمدردی، ان کے غم کی، ان کے دکھ میں شرکت، یہ دین اسلام کی جو روح اور حکمت ہے۔ عزیزان مکرم، آپ جتنی بھی عبادات دیکھ لیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ دراصل اس کی روح کو آپ دیکھیں، اس کی حکمت کو دیکھیں کہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضروریات کا، دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا علم ہو جائے، اس کو خبر ہو جائے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان کے بھوک کا، اس کی تکلیف کا احساس ہو۔ چنانچہ آپ نماز کو دیکھ لیں کہ نماز ابتدا سے لے کر آخر تک، نماز جس لفظ سے شروع ہوتی ہے وہ کائنات کے خالق و مالک کے مبارک نام سے، لفظ اللہ سے، اللہ اکبر، اور اختتام بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس مبارک ذات کے نام مبارک پہ اس نماز کا اختتام ہے۔ اور پوری نماز میں آپ دیکھ لیں کہیں نہ اپنی تعریف، نہ اپنے آباء و اجداد کی تعریف،
کسی اور کی، وہاں بھی کائنات کے خالق و مالک کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار اور اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن اسی نماز کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز اکیلے نہیں پڑھنی، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما کر، بتلا کر، تعلیم دے کر یہ بتلا دیا کہ کس طرح کائنات کے خالق و مالک کے اس حکم کی تعمیل ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز بجماعت ادا کی جائے، فرائض۔ اور پھر نماز کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ مسجد میں جب آؤ اکیلے نہیں، جماعت کے ساتھ، محلے کے تمام لوگ اکٹھے ہوں پھر جماعت ادا کرو۔ وہاں حالانکہ نیکی کرنے کے لیے بھی حکم ہے، بلکہ کائنات کے خالق و مالک نے تو ریاکاری سے تو منع فرمایا کہ کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو دکھائے، لوگوں کو بتاتا پھرے، اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ آپ سورۃ الماعون میں یہاں تک فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لفظ ویل فرمایا جس ویل کے مختلف معنی، ان میں سے ایک معنی جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں ایک جگہ ہے جس سے جہنم بھی خود پناہ مانگتی، وہ ایسی تکلیف دہ جگہ ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ان کے لیے وہ ویل ہے۔ تو نماز بظاہر گھر سے نکل کر مسجد میں آنا، مسجد میں اکیلے نہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ ساری کی ساری ریاکاری بات ہے۔ لیکن یہاں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے محلے کے لوگوں کے ساتھ جب دن میں 5 مرتبہ آپ کی ملاقات ہوگی، کسی کے دکھ کی، کسی کی تکلیف کی، کسی کی کسی ضرورت کی، کسی کی پریشانی کی، کسی کی بیماری کا، یہ تمہیں علم ہوتا رہے گا کہ فلاں ہمارا ساتھی نہیں آیا، فلاں ساتھی اگر آیا ہے آج اس کو پریشان کیوں ہے۔ لیکن شوم یہ قسمت کہ ہمارے اندر وہ نماز و جماعت والی صرف وہی رسم باقی ہے، لیکن جو اس کی حکمت تھی، روح تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم مسجد میں آئے، پورے ٹائم پہ آئے اور آتی ہی جماعت بھی شرکت کی اور امام صاحب ایک طرف سے سلام دے رہا، دوسرے سلام کی انتظار میں مشکل ہو گیا، فوری طور پر ہم باہر چلے گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کل جو ہمارا ساتھی یہاں تھا، جو ہمارا پڑوسی آج تھا، وہ کل کیوں نہیں آیا، یا آیا ہے یا نہیں آیا، آیا تو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، اسے کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اسی طرح بقیہ عبادات کو دیکھ لیں۔ روزہ دراصل کائنات کے خالق و مالک کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دراصل ہم کھانے پینے والوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو بتائیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، لیکن آپ جتنی اس کی وضاحت کریں، سننے والا وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا جب تک کہ وہ اسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، فلاں تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو عزیزان مکرم، تمام عبادات کا مقصد اور فلسفہ اور روح اور حکمت صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ہمدرد بن جائے۔ تو چنانچہ کائنات کے خالق و مالک رب مقدس کتاب میں فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ آپ کے رشتہ دار کا، آپ اگر وہ غریب ہے، اگر اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے تو پھر آپ کے مال میں سے اس کا حق ہے۔ اور پھر عزیزان مکرم، اکثر میں ایک بات یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو مال دیا یا آپ نے کسی کو کچھ مال دیا، میں اور آپ کون ہے کسی کو کچھ دینے والے؟ ہم تو خود ہی محتاج ہیں۔ یہ اس ذات کی عنایت و مہربانی، فضل و کرم ہے کہ اس نے مال و دولت سے نوازا، پھر اس نے یہ توفیق دی کہ ہم کسی اور کو دے دیا۔
اور عزیزان مکرم یہ باز یہ نشین کر لیں، اور روزمرہ میرا اور آپ کا یہ تجربہ مشاہدہ ہے، جس کا جو رزق ہوتا ہے وہ اسی کو ہی ملتا ہے، وہی اسے استعمال کرتا ہے۔ اکثر میں مثال یہی دیا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چائے منگوائی یا کوئی اور پھل فروٹ منگوایا، کھانے کا ارادہ تھا، ابھی آپ نے کھانا شروع نہیں کیا، کوئی دوست آپ کا آ گیا، کوئی آپ کا عزیز آ گیا، کوئی آپ کا رشتہ دار آ گیا، کوئی آپ کا بڑا آ گیا، آپ نے وہی فروٹ اس کے سامنے پیش کیے۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جس آدمی کے آنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہ آدمی اسی وقت آتا ہے، اور اس کے پھل میں، اس چائے میں اس کا ہی رزق ہوتا ہے، وہ اپنا رزق آ کر کھاتا ہے۔ اور عزیزان مکرم، یہ اس ذات کی کتنی عنایت ہے، کتنی مہربانی ہے، کتنا فضل و کرم ہے کہ رزق اس کا تھا، مجھے دیا یا آپ کو دیا، پھر آپ کے ہاتھوں سے اس کے پاس جا رہا ہے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ چائے منگوائی، چائے کا کپ اٹھایا، اپنے منہ کے قریب لایا ہی نہیں تھا، اٹھایا ہی تھا، مہمان آ گیا، اس کو کہا کہ یہ آپ چائے پی لیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پیئیں، آپ اسے یوں جواب دیتے ہیں کہ میں نے منہ نہیں لگایا۔ آپ کیسے منہ لگا سکتے تھے؟ یہ رزق اس کا تھا، یہ چائے کے کپ اس کا مقدر تھا، آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اس ذات کی عنایت و مہربانی کہ مال اس نے دیا، رزق اس نے دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں جس طرح اختلافات ہوتی ہیں، گھر میں اختلاف ہو گیا، اب اختلاف ہونے کے بعد آپس میں لڑ رہے تھے، لڑنے کے بعد اتفاق سے دروازہ کھٹکا کہ کوئی دور کا رشتہ دار آ گیا، اور وہ آ کر اس نے مہمان کو بٹھا دیا، اور پھر وہ بیٹھ کے سوچنے لگا کہ ابھی تو میں اپنی بیوی سے لڑ کر آیا ہوں، اب میں اسے کہوں کہ مہمان آیا، اس کے لیے کھانا تیار کرو، پتہ نہیں تیار کرتے یا نہیں کرتے۔ اس نے وہ جرأت کر کے گیا، اپنی بیوی کو کہا مہمان آیا ہے، فلاں کا رشتہ دار آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا تیار کر اسے دیتی۔ تو جس طرح عورتیں ہوتی ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے پھر وہ کسی کی نہیں سنتی، کہا کہ جاؤ جس سے جا پر پکوانا ہے، میرے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا، یہ باتیں ابھی کہی مجھے، اب تم کہہ دو کھانا بنا دو۔ وہ آدمی پریشان ہو کے چلا جاتا ہے واپس، پھر وہ سوچتا ہے، سوچ کے کہتا ہے کہ یہ مہمان آیا ہے، دور سے آیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اس نے اپنے پڑوسی کے پاس گیا، ان سے منت کی، سماجت کو نے کہا میرا مہمان آیا، ایک آدمی کی کھانا تیار کر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کھانا تیار کر۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھا تھا، مہمان نے کہا کہ پانی تو لے آؤ۔ پانی لینے جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی رو رہی ہے، اس سے پوچھتا ہے خیر ہے کیا بات ہے؟ کہتے یہ بات رب پوچھے گا، بتایا تجھے کیا ہے؟ کہا کہ جب آپ میرے پاس آئے تھے کہا تھا کہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرو، میں نے انکار کیا، پتہ نہیں آپ کس کے پاس جا کر کسی کو کہا ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ باورچی خانے میں ایک سفید لباس کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے، میں حیران ہوتی ہوں یہ آدمی کہاں سے آ گیا ہے۔ میں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ وہ اس آٹا سے شاپر میں آٹا نکال رہا ہے، اور جب مجھے دیکھا اسے کہا کہ اس مہمان کا رزق ہم نے تمہارے پاس بھیجا تھا، جب تم نے انکار کیا، اب وہ دوسرے گھر والے بنا رہے ہیں، اسی لیے ہم اس کا رزق وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اسی لیے فارسی کے مشہور مقول ہے مہمان روزی بخود میں عادت پس گناہ میزباں میں برد، کہ مہمان اپنی روزی خود لاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بس اوقات گھر میں دال نہیں ہوتی، قدرت مہمان بھیجتی ہے، وہاں اس کے لیے گوشت تیار ہوتا ہے، یہ اس کا ہی مقدر ہوتا ہے جس میں ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اسی لیے کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ آپ رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو۔ عزیزان مکرم، جب آپ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ دار کو کچھ دیں گے جو اگر ضرورت مند ہے تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے۔ ایک آپ نے اس کو کچھ دیا، اس کا صدقہ خیرات کا ثواب ملا، دوسرا آپ نے صلہ رحمی کا ثواب بھی آپ کو ملا۔ اور آج کل ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، کیسے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اگر وہ شادی غمی میں ہمیں یاد کرے ہم اسے یاد کرتے ہیں، اگر وہ کسی وقت ہمارے پاس کچھ بھیجے ہم اسے بھیجتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا یوں بیان فرمایا سل من قطعک، جو آپ کا رشتہ دار آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ اس سے تعلق جوڑیں۔
فرمایا واتی من حرمک، جو اچھی چیز آپ کے گھر نہیں بھیجتا، اگر آپ کے گھر میں کچھ آیا ہے تو آپ اس کو دو۔ فرمایا واتی من حرمک، صلہ رحمی اسی چیز کا نام ہے۔ عزیزان مکرم، یہ بظاہر مشکل چیزیں ہیں، لیکن جب آدمی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرتا ہے تو کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ آج جس سے پوچھے وہ یہی رونا روتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہے، میرے حالات تنگ ہیں۔ عزیزان مکرم، جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیا ہے، میں اور آپ نے یوں سمجھا ہے کہ زیادہ مال ہوگا تو پریشانی میری ختم ہوگی۔ نہیں، عزیزان مکرم، اگر مال کی فراوانی میں پریشانی ختم ہوتی ہے تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جا کر ان آدمیوں سے پوچھیں جن کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن رات کو ان کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، تو معلوم ہوا کہ مال کی فراوانی میں سکون نہیں، پریشانی کا حل اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے عمل پہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان، وہ آدمی مجھ پہ ایمان نہیں لایا۔ عزیزان مکرم، میں اور آپ یہ سوچیں یہ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا جو آدمی اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، آپ تو خود کھا پی کر سو جاتا ہے، پڑوسی بھوکا رہتا ہے، فرمایا وہ آدمی مجھ پہ ایمان نہیں لایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اس کو نکال دیا۔ اسی طرح ایک اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرما کر فرما رہے ہیں وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی مومن نہیں۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر یہ فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ قسم اٹھائی ہے، وہ کون بد نصیب ہے؟ عرض کر دے قالوا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کون ہے؟ فرمایا والذی لا یؤمن جارہ، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فرمایا وہ آدمی مومن نہیں۔ عزیزان مکرم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھیں اور ہم اپنے عمل کو دیکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے ظلم و ستم کا، ہماری زیادتی کا اگر نشانہ بن جاؤ ہمارا پڑوسی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنے سالن کی پکانے کی خوشبو سے ایذا مت دو۔ آج تو میں اور آپ یوں کرتے ہیں کہ گھر میں جو کچھ کھایا اس کی ہڈیاں اپنے پڑوسی کے دروازے کے سامنے پھینک دی، اب فروٹ کھائے اور پڑوسی کے دروازے کے سامنے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا اگر آپ اپنے بچوں کو پھل فروٹ خرید کر دیتے ہیں، آپ اپنے پیسے سے، کسی اور کے پیسے نہیں، یہ بھی سمجھنا، فرمایا دیتے ہو، پھر آپ اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے باہر نکلیں، آپ کے پڑوسی کے بچے دیکھیں، وہ اپنے والدین کو کہیں کہ ہمیں بھی فلاں چیز چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کے بچے یہ کھا رہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے نہ ہو، فرمایا یا تو ان کے گھر کچھ بھیج دو ورنہ اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ یہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کی دیوار اونچی کر کے اس کی ہوا، اس کی دھوپ کو مت روکے۔ عزیزان مکرم، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں اور اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں، پھر میں اور آپ یہ امیدیں رکھیں کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے ہم پہ رحمت ہوگی، ہماری پریشانیاں دور ہوگی، ہمارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو محالت جنوب دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح مانے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔